قرآن کی آیت دی داتا صاحب نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187. آیت کیا؟ ہنہ لباس لکم وانتا لباس لہن، تمہاری عورتیں بیویاں تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو. مفسرین نے ان کی شرح کرتے ہوئے کہا کہ یہ لباس اس طرح کا کہ انسان کو گناہ سے بچاتا ہے، یعنی کہ ایسا لباس ہے اگر یہ اوڑھ لیا جائے تو پھر بندہ حرام کاری میں نہیں پڑتا. اس لیے نکاح کرو، داتا صاحب نے یہاں پر یہ موضوع لیا، اور کن عورتوں سے کرو جو دیندار ہوں. آگے چلے گا، اب سمجھ لگی کہ لباس ہمیں سردی سے بچاتا ہے، لباس ہمیں گرمی سے بچاتا ہے، ہمیں ایک دوسرے کو پروٹیکشن دینی ہے، میاں بیوی کو سردی سے بھی بچانا ہے، گرمی سے بھی بچانا ہے. اور لباس رازداریاں کرتا ہے، ہم نے اپنی بیویوں کو، اپنے مردوں کے راز رکھنے ہیں. میری بیٹیاں راز رکھیں، میرے بیٹے راز رکھیں. اسی طرح یہ بے حیائی سے بھی بچاتا ہے. یہ ایسا لباس ہے. اب میں آپ کو ایک واقعے کے ساتھ اس کو جوڑوں گا تو آپ کو مزہ آ جائے گا. یہ ایک پورا کلپ بن جائے گا. حضور معراج کی رات جب واپس آنے لگے تو اللہ نے ایک کمال کا پوشاک دیا، بڑا پوشاک. ہم سب پہنیں گے جنت میں جا کے، کوئی نیلا پہنے گا، کوئی ہرا پہنے گا. اللہ کرے مجھے ہرا ہی مل جائے، ولی صاحب کو ہرا مل جائے. تو اللہ کے نبی نے، اللہ پاک نے رسول اللہ کو ایک پوشاک دیا اور فرمایا کہ یہ میری منشا ہے، اگر کوئی اس پوشاک کا یہ سوال کا یہ جواب دے دے تو یہ پوشاک اس کو دے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پوشاک لے کے، بڑا گون جس کو بولتے ہیں، جو ہمارے بڑے عالم دین پہنتے ہیں، اور گون لے کے جب تشریف لے کے آئے، آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق سے بلایا، فرمایا کہ اللہ نے یہ تحفہ بھیجا ہے، لیکن اللہ کی منشا تک جو پہنچے گا وہی اس تحفے کو پا سکتا ہے. بتاؤ اگر یہ میں گون تو آپ کو دے دوں تو آپ کیا کریں گے؟ فرمایا یا رسول اللہ ساری کائنات میں صداقت کا علم بردار کر دوں، علم لگا دوں گا. ساری کائنات میں آپ صدیق ہے نا، سچائی پھیلا دوں گا. حضور نے فرمایا کیا تو آپ ٹھیک رہے ہیں، اللہ کے منشا کو نہیں پہنچے. کیا آپ صحیح رہے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا کہ اگر یہ گون میں آپ کو دے دوں تو آپ کیا کریں گے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں ساری کائنات میں عدل بھر دوں گا. فرمایا کیا تو آپ صحیح رہے ہیں، اللہ کے منشا تک نہیں پہنچے، اللہ کے منشا تک. آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، پوچھا کہ اللہ نے یہ تحفہ بھیجا ہے اور اللہ کا منشا وہی ہے جو جواب دے گا، اگر میں یہ گون آپ کو دے دوں تو آپ کیا کریں گے؟ فرمایا میں ساری کائنات میں حیا بھر دوں گا. فرمایا کیا آپ بھی صحیح رہے ہیں، اللہ کے منشا تک نہیں پہنچے. اب وہ لال آ گیا ابو طالب کا، باری آ گئی ابو طالب کے لال کی، مولا علی کی، مولا علی حجویری کے بابا کی باری آ گئی. بلایا گیا علی پاک کو. کائنات مسکراتی ہے جب علی چلتے ہیں، جب علی چلتے ہیں کائنات امڑتی ہے، کائنات چاند ستارے ایسے جھومنے لگ جاتے ہیں. علی پاک کی چال ہی ایسی ہے. علی پاک کی چال رسول اللہ کی چال کے ساتھ ہے. پھر حسن و حسین کی چال ہے. 5 نام بیدم، یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، حسن و حسین، مصطفیٰ، فاطمہ، علی. دعا کیا کرو اللہ صدقہ پنجتن پاک کا یہ کام کر دے، خدا کی قسم کام ہو جائے گا. میں نے یہاں یہ درود پاک کا کارڈ لے کے جانا، ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنا اور پنجتن پاک کو ہدیہ بھیج کے کہنا کہ تحفہ بھیجا ہے نا، بھیجیں تحفے. آپ کے تو نانا نے کہا کہ تحفوں کا تبادلہ کیا کرو. میں نے پنجتن پاک آپ کو تحفہ بھیجا ہے، آپ بھی مجھے تحفہ بھیجیں، میری اولاد کی ہدایت کا، میرے کاروبار کا، میری بیماری کا، میرے گھر میں خوشحالی کا. تحفے مانگے، تحفے تو دیتے ہی بڑے ہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا. وہ تو مائل با کرم ہے، ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا. خدا کی قسم مانگنا سیکھ جاؤ. ہم یہاں مانگنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، مانگنا سیکھنے بیٹھے ہوئے ہیں. اور کیا فرمایا وہ جب علی پاک آ گئے نا، ہائے ہائے، علی مشکل کشا شاہ نجف مرد دلاور ہیں، خدا کے شیر سلطان مدینہ کے وہ دلبر ہیں. اللہ پاک ہمیں مولا علی کی سچی محبت عطا فرمائے. جانے روح کائنات محمد ہیں، تو آپ اس روح کی بھی جو ہے نا نشو یعنی تازگی ہیں. حضرت علی کو دیکھ کے حضور تازہ ہو جاتے. حضور کائنات کی روح ہیں اور علی پاک ان کی تازگی ہیں.
جب بلایا سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو علیہ السلام کو، یسوع المسلمین کو، امیر المومنین کو، فرمایا علی اگر میں یہ جبہ آپ کو جو اللہ پاک نے یہ گون بھیجا عطا فرما دوں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں ساری کائنات کے عیبوں پر پردہ ڈال دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقہ مولا علی میں ساری کائنات کے عیبوں پہ پردہ ڈال دوں گا۔ آپ نے فرمایا علی تو رب کے منشا تک پہنچ گیا۔ میرے رب نے یہی کہا تھا کہ جبہ اس کو دینا جو یہ جواب دے، میں ساری کائنات کے عیبوں پہ پردے ڈال دوں گا۔ خدا کی قسم آج عہد کر لو کہ کسی کے عیب نہ اچھالنا، ہاں جو عیب چھوڑے نا اس کا حکم اور ہے۔ آج میں اس کو مکمل کر دوں نا، کوئی عیب چھوڑے نا تو اس کے تو ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ عادل چور اگر چوری نہیں چھوڑتا، پہلے کبھی چور تھا تو معافی مانگ لیا، خبردار کوئی کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج نو چلی، چور سی ساڈے علاقے دا چور ہے۔ آپ کہتے ہو نا بات یار ساڈے علاقے دا چور ہے، ساڈے پنڈ دا ہے، ٹھگ سی، خدا کی قسم برباد ہو جاؤ گے۔ اب وہ ٹھگ نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کی بیٹی کا رشتہ ہے، بات سمجھ رہے ہو نا، تو بندہ ٹھگ ہے، وہ اب نہیں پردہ ڈالنا۔ داتا صاحب نے بتایا کہ حق بات کے وقت حق، وہ کسی کی بیٹی کو ٹھگی مار لے گا۔ آج کل کاروبار ہے، لوگ 4 شادیاں کر کے جہیز اور چیزیں ہتھیا کے بچیوں کو طلاقیں دے دیتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں قتل ہوا باقاعدہ ہے، کسی کے بارے میں پوچھا اس طرح، تو وہ یہاں پردہ نہیں ڈالتا۔ لیکن جو عیب دیکھے گے پہلے دیکھے اس بندے نے توبہ کر لی، تو اب پردہ ایسا پکا ڈالنا ہے کہ قیامت تک نہ کوئی کھول سکے۔ اب اس بات کے مفہوم کی آپ کو سمجھ آئی نا کہ یہ پردہ یعنی یہ نہیں کہ ایک بندہ ہمارے علاقے میں فراڈیا ہے تو آپ اس کے اوپر پردہ ہی ڈال دیں تو وہ 10 بندیاں نو ہاتھ کر جائے۔ آپ نے بتانا کہ بھائی یہ فراڈیا ہی بار بور کوئی نہیں بھیجتا، 10 بندیاں پہلے بھی پیسے کھا گئی، ایسے رشتہ نہ دیں۔